حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس شخص نے میرے ولی سے، میرے دوست سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فرمایا کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر اس حدیث مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ہے جس چیز سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، میری رضا حاصل کرتا ہے، فرمائے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج فرض کیا ہے، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض کی ہے، توحید اور رسالت یہ بھی اسلام کے اراکین ہیں. جو عبادت رب نے بندے کے اوپر فرض کی ہے، اللہ کا ولی وہی بنتا ہے، اس کی رضا وہی حاصل کرتا ہے جو رب کے فرائض کردہ عبادت کو ادا کرتا ہے. اگر میں اور آپ فرض نماز بھی نہ پڑھیں اور بولیں مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، میں رب کو راضی کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہے. فرض نماز تو کم سے کم ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے. بروز قیامت سب سے پہلے ہم سے فرض عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوری رات ہم محفلیں کریں، صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں تو محفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ فجر کی نماز کے بارے میں. محفل کیا ہے؟ مستحب ہے، ثواب ہے. آپ کریں یا نہ کریں، محبت کا اظہار ہے. لیکن محبت کا اظہار عاشق اس صورت میں کرتا ہے کہ رب کے ذکر کے لیے رات کو محفل بھی کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر سوتا ہے. یہ ہوتا ہے اصل عشق، یہ ہوتا ہے اصل عشق. اگر رات کو پوری محفل کریں، فجر کی نماز رہ جائے تو رب فرض نماز کا پوچھے گا، محفل کا نہیں پوچھے گا، کیونکہ فرض نماز بندے پر لازم ہے. ان باتوں کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں، شریعت کے مسائل کو سمجھیں. تو میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ فرض عبادت کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. فرض عبادت بھی اور فرض عبادت سے ایکسٹرا نوافل. فرض تو اس کے اوپر لازمی پوچھا جائے گا، نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن نوافل اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ کس لیے پڑھتا ہے؟ رب کی رضا کے لیے. نفل یہ ایسی نماز ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ وہ بندے کی مرضی ہے. کیا ہے؟ وہ بندے کی مرضی ہے، وہ پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن جب بندہ پڑھتا ہے تو مطلب وہ کسی کو راضی کر رہا ہے نا، کسی کی محبت میں پڑھ رہا ہے نا، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہاں، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. پھر اس بندے کو رب کی رضا حاصل ہوگی جب وہ نوافل اپنے رب کے لیے پڑھے گا. فرمایا کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. رب کیا فرما رہا ہے؟ وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں نا، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بندہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ بندہ پکڑتا ہے. اور فرمایا اس کے پیر میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ چلتا ہے. فرمایا کہ اسی طرح اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. بندہ جب رب کے قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ کوالٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. اور جس کام کو بھی کرنے والا ہوں، فرمائے کسی کام میں اتنا تردد اور اتنی تاخیر نہیں ہوتی کہ جتنا تردد جو ہے مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں. وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
रब फरमाता है मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। रब फरमाता है मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। रब फरमाता है मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस के अल्फाज भी बिल्कुल सही हैं, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। बुखारी शरीफ वो मुस्तनद किताब है कि कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब अगर है तो वो बुखारी शरीफ है। अल्फाज भी सही हैं, उस पर भी कोई एतराज़ नहीं। फिर इन जुमलों के कहने का क्या मतलब है कि रब उसके हाथ हो जाता है, रब उसकी आंखें हो जाता है, रब उसके पाँव हो जाता है, रब उसके हाथ बन जाता है। उलमा फरमाते हैं कि रब जो उसकी आंखें हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि वो वही चीज़ देखता है जो रब को पसंद होती है। वो वही चीज़ सुनता है। जब बंदा वली बन जाता है, रब के करीब हो जाता है, रब भी उसे वही चीज़ें सुनाता है जो रब को पसंदीदा होती हैं। वो वही चीज़ हाथों से लेता है जो चीज़ रब को पसंद होती है, रब की रज़ा के मुताबिक होती है। फिर वो उन हाथों से रिश्वत नहीं लेता, फिर वो उन हाथों से सूद नहीं लेता, फिर वो उन हाथों से हरामकारियां नहीं करता, वो कोई भी गुनाह उन हाथों से नहीं करता, क्योंकि वो रब के करीब होता है और रब उसका हाथ बन जाता है। फिर रब उसका पाँव बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो हराम कारियों, जिना के रास्ते, शराब के रास्ते पर चलकर अपने पाँव से नहीं जाता, क्योंकि रब उसके पाँव बन जाता है। वो अगर कहीं जाता भी है तो रब की रज़ा के मुताबिक जाता है। मेरे दोस्तों, ये हैं असल में औलिया अल्लाह, जो सही मानों में रब की रज़ा हासिल करते हैं। और मेरे दोस्तों, रब की रज़ा इबादत के अंदर है, रब की रज़ा नवाफिल के अंदर है, रब की रज़ा रब की इबादत के अंदर है, रब की रज़ा शरीयत के अंदर है, रब की रज़ा रब के फरामीन के अंदर है, रब की रज़ा उसके प्यारे मुस्तफ़ा के फरामीन के अंदर है, रब की रज़ा अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के अंदर है। ये चीज़ें हैं, इनको समझें।